حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. باوت بلند کہتے سبحان اللہ. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار رسول، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار رسول، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آئیے اسی اشارے کے سائے میں خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج. پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر یزدی رحمت للعالمین پیدا ہوئے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، و مولانا متین قادری صاحب، و مولانا محمد بن علی چشتی پاشا بھائی صاحب، بزرگوں، دوستوں، سامعین اکرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نظام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقی ناجی، نجات پانے والا فرقہ، ہدایت والا فرقہ، جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. جو محبت والے ہوتے ہیں
وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. جو اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر خوشیاں مناتے ہیں اور بعض بدبخت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں. معزز سامعین اکرام، آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں اس کو سمجھیں. معزز سامعین اکرام، اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں آج ہی نہیں منائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں میلاد کی خوشیاں منائے. فرشتوں نے خوشیاں منائی ہے، حور و غلمان نے خوشیاں منائی ہے، اور انبیاء و مرسلین نے میلاد کی خوشیاں منائی ہے. صحابہ نے خوشیاں منائی ہے، تابعین نے خوشیاں منائی، تبع تابعین نے خوشیاں منائی، اور اولیاء کاملین نے خوشیاں منائی. اس لیے اہل سنت و جماعت والے خوشی مناتے ہیں. آج بہت سارے ایسے بدبخت نکل گئے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہہ رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں. فضلوا اضلوا. سرکار نے ارشاد فرمایا جاہل خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. ایسے جوہلا نکل گئے جو من مانے فتوے دے رہے ہیں، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ یہ معلوم، نہ وہ معلوم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرما کر کے میلاد النبی کا ذکر فرمایا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بے شک ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے، یعنی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے. اور یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ میلاد کا ذکر قرآن میں ہے ہی. تو معزز سامعین اکرام، جو بے ایمان ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. معزز سامعین اکرام، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یا نبی، یا ایھا النبی. دیکھیے آپ، اے نبی، تو انہوں نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. کیونکہ یہ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. نبی کا معنی ہے غیب کی باتیں بتانے والے. ہمارے آقا کی شان وہ ہے. یہ معمولی باتیں کر رہے ہیں بیہودے. ہم سلام یہاں پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ سرکار مدینے میں سنتے ہیں. ارے بدبختو، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق و غرب کا علم عطا فرمایا، عرش و فرش کا علم عطا فرمایا، تحت الثری تک علم عطا فرمایا، ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. میرے آقا جانتے ہیں کہ جنت میں پہلے کون جائے گا اور آخر میں کون جائے گا. جنت کے ساتھ دوزخ میں پہلے کون جائے گا، آخر میں کون جائے گا. کہاں کہاں کی بات پوچھنا چاہتے ہو میرے بزرگوں دوستو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا. حضرت ابو
ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कई रिवायतें हैं, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, बैहक़ी, सहासित्ता के नूरुल मसाबी जिल्द अव्वल उठा करके पढ़े, मालूम होगा। मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी क़ादरी ने इसको नकल फरमाया कि मैंने सरकार से 2 इल्म सीखा। एक इल्म लोगों में जाहिर कर दिया, दूसरा इल्म अगर मैं जाहिर करूं तो लोग मेरी गर्दन पर छुरी चला देंगे। वो कौन सा इल्म था? उसकी तशरीह में मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि उस वक्त से लेकर क़यामत तक क्या क्या होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बता दिया। आजकल के ये 14वीं सदी के डालडा मुसलमान निकल गए, यहाँ का नाबुदू वहाँ का नस्तईन पढ़कर सरकार को ये मालूम था, ये नहीं मालूम था। अल्लाह तबारक व तआला इनके सामने बिठा के सब दिया है। बदबख्त ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर थे, नौज़ बिल्लाह। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं तो अफजलुल बशर है, कोई उनके मिस्ल हुआ है ना होगा। इसलिए कहा मन रानी कहाँ लन तरानी कहाँ, जिसका साया ना हो उसका सानी कहाँ। बशर भी है तो बेमिसल और बेमिसाल है, और नूर भी है तो नूर अला नूर है। मौजूद सामईन इकराम, नूर कैसे है कि नूरुन अला नूर है। सरकार फरमाते अना मिन नूरिल्लाह कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से, हर चीज मेरे नूर से। तो मौजूद सामईन इकराम, ये अकीदा अहले सुन्नत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने वाले हैं हमारे आका। सरकार तो बहुत बड़ी बात है, उनके गुलामों के गुलामों के गुलाम आज से लेकर क़यामत तक जानने वाले हैं। सरकार उनको अता फरमाते हैं, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु यूती। बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसील बयान फरमाई। अल्लाह जो जो देता है हमारे आका वो तकसीम करते हैं। ना अल्लाह की देन में कैद है, ना सरकार की तकसीम में कैद है। सरकार सिर्फ ये देते हैं, सरकार वो देते हैं, ये देते हैं, इसमें कैद है ही नहीं। हदीस पाक में ये कैद क्यों लगा रहे हैं? कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर इनके निफाक है। ऊपर से अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां छोड़कर अहले खबीस निकल गए हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूद सामईन इकराम, इसलिए ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां नहीं मनाते। हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना करके ये बताते हैं कि हमारे आका नूर है, नूरुन अला नूर है, और बशर भी हैं तो अफजलुल बशर है, उनके मिसल कोई हुआ है ना होगा। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत व जमात ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़्क़िद करने का मकसद ही यही है कि हमारे आका की रिफ़ातें क्या है, उनके मोजज़ात क्या हैं, उनके मुक़ामात क्या है, अपनी ज़ुबान से टूटे फूटे अंदाज में हम बयान करते हैं। हकीकत तो यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हम बयान ही नहीं कर सकते, उनकी रिफ़ातें हम बयान ही नहीं कर सकते, उनके ज़िक्र को कोई सही कर ही नहीं सकता। क्यों? ला यमकुनुस सना कमा का नहक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुईक समतसर। जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को करता है, सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद बाला फरमा देता है। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। अब किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह जिक्र को बुलंद कर सके। वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमा दिया, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जो उसको बुलंद करना चाहे, जो जिक्र मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद व बाला फरमा देता है।
اور جو ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی رفعتوں کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہی گھٹ جاتا ہے، وہی مٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی باتیں بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہے۔ پہلے نبی رہ چکے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، بنے نہیں تھے۔ کس حالت میں نبی تھے؟ بولے نور کی حالت میں نبی تھے، لیکن اعلان نبوت کے لیے سب سے آخری خاتم النبی بنا کر کے بشری لباس پہنا کر کے بھیجا گیا۔ معزز سامعین اکرام، نور کی تفصیل تو آپ ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب سے تفصیل بیان، آپ کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ صدر محترم بھی تشریف فرما ہے، آپ کا بھی مفصل خطاب سماعت کرنا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا۔ تو آج یہ بیہودے کہہ رہے ہیں سرکار حاضر ناظر کیسے؟ معزز سامعین اکرام، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بنانے سے پہلے سے ہر چیز جو بنائی گئی، لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان، نبات و جمادات، حیوانات، جو کچھ بنائے گئے سب کے گواہ ہیں۔ اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہر قرن کے بعد قرن میں، ہر قرن کے بعد قرن میں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ میں منتقل ہوا۔ تو جہاں جہاں سے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی سے، جس دور سے، جس زمانے سے گزرتا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی گواہ ہے۔ اور آپ کے نور ہی کا طفیل تھا جو انبیاء سے معجزات صادر ہوئے۔ معزز سامعین اکرام، شاہد بنا کر کے بھیجا، خالی اپنی امت کی گواہی نہیں بلکہ ابتدا سے انتہا تک گواہی دینے والے آقا ہے ہمارے۔ اس لیے نبی اولین و آخرین ہے، وہ مبشر اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، کہیں کہ ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، بشیر و نذیرہ، اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور رات کی بھی روشنی، رات کا بھی نور اور دن کا بھی نور بنا کر کے بھیجا۔ اسی وجہ سے جدھر دیکھو نور ہی نور ہے۔ نورانی جو لوگ ہوتے ہیں، نورانی نظر رکھتے ہیں، ان کو جدھر دیکھو نور نظر آتا ہے۔ یہ اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، جو ایمان کے اندھے، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو جدھر دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت والے نور کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے آقا بھی نورانی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جدھر دیکھو لائٹنگ لگا رہے ہیں، جدھر دیکھو سرچ لائٹ لگا رہے ہیں، جدھر دیکھو نئے نئے انداز میں سجا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے آقا نورانی ہے، اس لیے نور سے چمکا رہے، ہر گلی گلی میں چمکا رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا
اہل سنت و جماعت والوں کی علامت ہے۔ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ آج کل ہمارے بھولے بھالے سنیاں جدھر لمبی داڑھی دکھی چلے جا رہے ہیں، جدھر لمبا جھبا دکھا چلے جا رہے ہیں، جدھر نماز کے گٹھے دکھے چلے جا رہے ہیں، جدھر قرآن بول کے بلا رہے چلے جا رہے ہیں، جدھر نماز بول کے بلا رہے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے عقیدے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنی حضرات کو پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج دیکھیں گے کہ ہر بد عقیدہ اپنے بد عقیدگی میں مضبوط ہے، لیکن پلپلا ہے تو سنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کئی پلپلے نام نہاد عالمہ نکل گئے، مفتیاں نکل گئے، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھولے بھالے لوگ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، تو یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن میلاد النبی کے وقت رو رہا تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ شیطان ہے کہ روتے دھاڑے مار مار کر روتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ تو آج اس کے چیلے بھی فتوے دے دے کے رو رہے ہیں، میلاد النبی کو شرک بول بول کر رو رہے ہیں۔ رونے کا انداز بدل گیا۔ اس وقت شیطان رو رہا تھا، آج اس کے چیلے رو رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں زمین و آسمان میں، اور ادھر ہے کہ روتے پھر رہا ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، اٹھا کے لات مارے۔ کس کو؟ بہت بڑے عالم تھا وہ، مولم الملکوت کو لات مارے، شیطان لعین کو جو علم کے زور پر اکڑ رہا تھا، لعنت کا طوق ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جا بے شک تو مردود ہے۔ تو وہ پہلے فرشتوں کا سردار تھا، کیا تھا؟ اس کا نام عزازیل تھا۔ ایک ایک جھوکے میں 70,000 ملائکہ کو سبق دیتا تھا۔ جب لعنت کا طوق ڈال کر دنیا میں پھینک دیا گیا اور میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، سب خوشیاں منا رہے تھے، وہ روتے پھر رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ استاذ ملائکہ جو تھے، ٹیچر آف اینگلز جو تھے، مولم الملکوت جو تھا، وہ روتے پھر رہا ہے۔ آپ نے سینئر جونیئر نے دیکھے، اٹھا کے لات مارے۔ کہاں جا کے گرا؟ ملک عدن میں گرا۔ تو معزز سامعین اکرام، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پہلے آپ مضبوط ہو جائیے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کریے۔ ان کو سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مروت کے لڈو کھانا چھوڑیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے اللہ اس کو کم نہیں کرتا، بڑھاتے ہی جاتا ہے۔ اللہ جس کے مرض کو بڑھائے اس کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں صحابہ نے منائی، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مفسر قرآن، اپنے گھر میں رشتہ داروں کو جمع کیا، دوست احباب کو جمع کیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ذکر کیا۔ ذکر چل رہا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو، بدعت، شرک۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے فرمایا حلت لکم شفاعتی۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صحابی رسول کے گھر میں میلاد کی محفل چل رہی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرماتے ہیں تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے علماء اہل سنت کے پاس بیٹھیے، ڈوخلوں کے پاس نہیں، یہ منافقوں کے پاس نہیں، اہل خبیث کے پاس نہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج ایک نئی نسل نکل گئی ہے
جو اپنے باپ دادا کے سے چلتے جو قرآن حدیث پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، جاہل تھے اس لیے کرتے تھے. اب جو پیدا ہو گئے کمپیوٹر پہ چلنے والے، اس پہ چلنے والے، اس پہ چلنے والے، واٹس ایپ پہ کو کرنے والے، ایمان لانے والے بہت بڑے عالم بن گئے. ارے بدبختو، ان کے پاس جو علم تھا آج تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس جو یقین کامل تھا وہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بیان کرتا. بس علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی ہیں، کیا کیا لکھ دیے. پورے احادیث سے ثابت کرے، نعمت الکبریٰ وغیرہ اٹھا کر کے دیکھیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، اور علامہ عسقلانی نے مواہب لدنیا میں شرح بخاری میں لکھا ہے. بہت سارے علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. ایمان والے کے لیے، یقین والے کے لیے، چاہنے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، 1000 دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اور بے ایمانوں کے سامنے 1000 ایسے دلائل کی انبار لگا دے تب بھی وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ مہر لگ چکی ہے. تو معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانا یہ صحابہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ آج کل کے صحابی کا عقیدہ یہ ہے، سرکار کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں اور یہ وہابی بول رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ کچھ اور تھا اور وہابی کا عقیدہ کچھ اور ہے. معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین طب تابعین سے، اولیاء کاملین سے چلتے آ رہی ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت تک چلتے رہے گی. صحابہ کرام میں سب سے عظمت والے، بلند مرتبے والے خلفائے راشدین ہیں. کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول کیا فرماتے ہیں؟ ایک آپ کا ارشاد مبارکہ سنا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں، کانا انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے، 1 روپیہ، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ تو معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا. اب اس کے اوپر شک کرنے والا وہ بے ایمان ہوگا، بدعقیدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بدعقیدوں سے محفوظ فرمائے اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.